ان آفیشیل ڈسکشنز، یعنی غیر رسمی گفتگو جس میں افراد ایسے معاہدے کریں جس سے دونوں سائیڈوں کا فائدہ ہو رہا ہو، اس کو ہارس ٹریڈنگ کہتے ہیں. پولیٹیکل ہارس ٹریڈنگ یہی ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیادوں پر آپس میں معاہدے کیے جاتے ہیں. ہمارے ملک میں کیا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے؟ یہ ڈیفینیشن انہیں خود کہا. راجہ ریاض صاحب سے ہم نے بات کی جس دن ہم سندھ ہاؤس گئے، ہم نے کہا کیا آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے اس عدم اعتماد کی حمایت کرنے کے بعد؟ تو انہوں نے اس کو تسلیم بھی کیا کہ مسلم لیگ نون مجھے ٹکٹ دینے جا رہی ہے اگلے الیکشن کا. سنیے راجہ ریاض صاحب، آپ کو بدلے میں دے کیا رہے ہیں؟ ٹکٹ، پیسے، کیا مل رہا ہے؟ اللہ معافی دے، میرے پہ ساری زندگی میں 40 سال سے میں سیاست میں ہوں، 1 روپے کی کرپشن کا کوئی بندہ الزام نہیں لگا سکتا. ٹکٹ مل رہا ہے؟ ٹکٹ انشاءاللہ تعالی وقت آنے پہ لوں گا. کس سے؟ مسلم لیگ نون سے. ٹکٹ مسلم لیگ نون کا. میں ایک چیز پہلے جس میں بائی پولر سوسائٹی کی بات کر رہا تھا، میں آخر میں کہ دھرنے کے دوران بھی ہم میری پوزیشن کہتے ہیں، خیر ایک اب ہمیں اپنا ڈسکلیمرز بھی دینے پڑتے ہیں، لیکن یہ بات کی راجہ ریاض صاحب نے. میرے ساتھ میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان سے جب سوال ہوا ہارس ٹریڈنگ پر کہ کیا ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کہا ذرا وہ بھی سننا. آج پی ٹی آئی کے لوگوں سے ووٹ لے رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں نا، دعوے دار ہیں نا کہ ووٹ ہمیں دے رہے ہیں، وہ کیا ان ویسے ہارس ٹریڈنگ ہے کہ نہیں؟ یس. وجہ آپ مان رہے ہیں آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں؟ وجہ چھوڑ دیں، آپ پہلے مان رہے ہیں آپ ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں. نہ ایک سیکنڈ، نہ رک جائیں. کاش مجھے یہ بتائیں کہ نہ آپ جلسے جلوسوں سے جائیں، نہ آپ چھوڑ دیں اس بات کو. نہ یار کیسے جائیں؟ مسئلہ نہیں میرا، میں صرف آپ سے میاں صاحب آپ نے یہ کہا کہ ہم ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ہاں جی ہو رہی ہے. ماضی میں مسلم لیگ نون جو آج ہارس ٹریڈنگ مان بھی رہی ہے، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت گرا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب ہارس ٹریڈنگ پر کیا بیانات دیتے تھے، ذرا سن لیں. ہارس ٹریڈنگ سے تو ہم بہت نفرت کرتے ہیں، اور یہ ہماری پارٹی یعنی کہ کبھی بھی الحمدللہ ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہوئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جتنی بھی پارٹیاں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا دھاندلی کی گئی ہے، اگر وہ سب مل کے بیٹھ کے کوئی اس کا لائحہ عمل بنانا چاہیں، ہم تیار ہیں. نفرت کرتے ہیں، ہماری پارٹی کبھی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نہیں ہوگی، لیکن آخرکار ٹکٹ بیچ کر یا ٹکٹ کی ڈیل کر کے کہ آپ ہماری حمایت کریں، ہم آپ کو اگلا ٹکٹ دیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوئی. بلوچستان کی اسمبلی، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سینٹ الیکشن ہوا تھا، وہاں پر ایک حکومت تھی. کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب کتنے غصے میں تھے اس وقت جب اسی طرح کا کام کیا گیا، لوگ توڑے گئے، دوسری سائیڈ پر لے کر گئے. کیا ہوا تھا ذرا سنیے. بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا ہے، کیا اس کا نوٹس لیا کسی نے؟ یہ جو خرید و فروخت ہوئی ہے اور کرائے کے لوگ سینیٹرز بن کے وہاں پہ پہنچے ہیں، بکے ہوئے لوگ پہنچے ہیں وہاں پہ، خریدے ہوئے لوگ سینٹ کے اندر جب پہنچے ہیں اور وہ ووٹ دے رہے ہیں سینٹ کے نئے چیئرمین کو. یہ ملک ایسے چلے گا بھائی؟ یہ ایسے چلے گا ملک؟ یہ کس اور پارلیمنٹ کو آپ اس طرح کا پارلیمنٹ، ایسے ملک چلے گا؟ اس طرح کا پارلیمنٹ چاہتے ہیں، لیکن اب اس طرح کا پارلیمنٹ دوبارہ بن رہا ہے کیونکہ بار بار یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہاں لوگ ہمارے ساتھ ہیں. وہ لوگ اگر اس وقت ان کے خلاف تھے تو غلط تھا، آج اگر وہ میاں صاحب کی حمایت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک سینٹ چیئرمین کا بھی الیکشن ہوا تھا. اس چیئرمین سینٹ کے، معافی چاہتا ہوں، نو کانفیڈنس آئی تھی چیئرمین سینٹ کے خلاف. 62 افراد نے کھڑے ہو کے کہا تھا ہم اس نو کانفیڈنس موشن کے حق میں ہیں، لیکن جب ووٹ پڑا اور نکلا تو صرف 50 لوگ اس نو کانفیڈنس کے حق میں کھڑے نظر آئے یا اس کے ساتھ ووٹ دیتے نظر آئے. اس وقت کیا کہا گیا اپوزیشن کی جانب سے، ذرا سنیے. ہم بالکل اپنے پارٹی میں دیکھیں گے کہ کون تھا جو دباؤ میں آئے، کہ کون تھا جو اپنے ضمیر بیچا. ہاں چھوٹا سینیٹرز نے آج اپنے پارٹی کے پیٹ میں چراغ گھونپا ہے، جو برے کے پیٹ میں چراغ گھونپا، ان کو نہیں چھوڑیں گے. ہم آپس میں بیٹھ کے پوری قوم کو بتائیں گے کہ 14 لوگ کون تھے جنہوں نے ضمیر فروشی کر کے جمہوریت کو بے پناہ نقصان پہنچایا ہے. ضمیر فروشی، جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے، لوگوں کو بتائیں گے. یعنی اگر پارٹی لائن سے ہٹ کے کسی نو کانفیڈنس پر، حالانکہ وہ سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ اوپن بیلٹ ہے، کوئی پارٹی لائن سے ہٹ کے ووٹ ڈالے تو اس کو ضمیر فروشی کہتے ہیں. یہ جمہوریت کی نفی ہے، خود مانتے ہیں. لیکن اب اگر یہ ہوگا تو یہ حلال ہوگا. لوٹے
ہماری پاکستانی سیاست میں ایک بڑی ٹرم ہے جو بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جو پارٹی چھوڑ کے جاتا, چاہے الیکشن سے پہلے چھوڑ کے چلا جائے, جو کہ اس کا رائٹ ہے, کوئی بھی سیاستدان الیکشن سے پہلے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کسی ایک جماعت سے یا دوسری جماعت سے لڑے گا. باہر کے ملکوں میں اس کو بڑا غلط سمجھا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں یہ ایک حلال فیشن ہے. آج کل کے جو لوگ اس پارٹی میں آ رہے ہیں وہ پہلے کدھر کدھر تھے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ کو بتائیں گے. لوٹوں کے بارے میں ان کا ویو کیا ہے, ذرا یہ سنیے گا. کیا انہیں پتا چل گیا کہ اگلا انتخاب نون لیگ کا نہیں ہے, اس لیے تیزی سے پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہیں, میرا نہیں خیال, بڑا دھیرے دھیرے اور بڑا آہستہ آہستہ جو ہے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. یہ لوگ جن کے چہرے آج آپ دیکھ رہے ہیں بائی نیچر بے وفا بھی ہیں اور ابن الوقت بھی ہیں, جنہیں ہم اپنی زبان میں فصلی بٹیرے کہتے ہیں. یہ قلع بازیاں جو ہے وہ ہر جنرل الیکشن سے پہلے لگاتے ہیں حالات کو دیکھ کے, اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم آزاد الیکشن لڑیں, اور آزاد الیکشن لڑنے کے بعد پھر جس کی حکومت آئے گی اس کے پھر ساتھ شامل ہو جائیں گے. کہ ان لوگوں کے لیے گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ چلے آ رہے ہیں جیسے بھی ہیں, ان کو وزارتیں بھی آفر کی. ابن الوقت آپ کی قیادت بھی ہوئی نا. نہیں, حکومت میں جب آپ ہوتے ہیں تو پھر بعض اوقات بعض مسئلتیں جو ہے ایسے کردار کے لوگوں کو منانے کی بات کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے صدر ہیں. ہم ابن الوقت لوگ ہیں, بے وفا, فصلی بٹیرے, ان لوگوں کی گنجائش پارٹی میں نہیں ہونی چاہیے. انہی لوگوں کو آج ٹکٹ دیا جا رہا ہے اگلا الیکشن لڑنے کا. آگے رانا صاحب یہ بھی بتا رہے تھے کہ 2008 کے الیکشن میں کون سی پارٹی سے لڑے, 13 میں وہ کون سی پارٹی میں تھے, 18 میں وہ تحریک انصاف میں آئے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ حلال ہو کے اگلے الیکشن میں وہ دوبارہ نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑیں گے. لوٹوں پر مریم نواز شریف صاحبہ کا ویو بھی بڑا واضح اور کلیئر ہے کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہے. کیا کہتی ہیں ذرا سنیے. مشکل وقت میں جماعت کا ساتھ چھوڑ کے چلے جانے والا اس کی جگہ باتھ روم میں ہے, لوٹوں کی جگہ آپ کے ووٹوں کے ڈبوں میں نہیں ہے. میں ہاتھ جوڑ کر اپنی جماعت سے بھی یہ عرض کروں گی, آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دینا. کوئی لوٹا آئندہ کسی لوٹے کو ٹکٹ نہیں دینا. لیکن لگتا ہے کہ ان کی بات کسی نے سنی نہیں. یہ ٹکٹوں کی ایگریمنٹ ہو چکی ہے اور آئندہ ان لوگوں کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیا جائے گا. مریم اورنگزیب صاحبہ بھی کوئی ان لوگوں کے اوپر کچھ فرما رہی تھی, ذرا وہ بھی سن لیں. ترجمان ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. پورے پاکستان نے دیکھا آدھی لوٹوں کی لوٹ سیل لگی. وہ لوگ جن کو عادت ہوتی ہے وفاداریاں بدلنے کی, عادت سے مجبور ہوتے ہیں لوٹا بننے کی, لیکن اب پاکستان کی عوام بیدار ہو چکی ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوا کا رخ دیکھ کر اپنی وفاداریاں بدلتے ہیں, ان لوگوں کو 2018 میں پاکستان کی عوام مسترد کرے گی. ہوا کا رخ دیکھ کر جو وفاداریاں بدلتے ہیں, جو آج مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں, وہ ہوا کا رخ نہیں دیکھ رہے, اصول کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس وقت جس نے کیا تھا وہ ہوا کا رخ دیکھ کر اس نے ووٹ یا ٹکٹ لینے کی فیصلہ کیا مسلم لیگ نون کا. آج سے 1 سال پہلے, اب آ جائیں عدم اعتماد کی طرف. ایک عدم اعتماد کی تحریک ہے. ظاہر ہے میں ایک بات بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, جو عدم اعتماد لانا, اس کو کامیاب کرنا, یہ لڑائی, یہ سیاسی لڑائی, یہ سیاستدانوں کی آپس کی ہے. میں تو جدھر مجھے غلطی خرابی نظر آئے گی ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. 1 سال پہلے مریم نواز شریف صاحبہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر ایک سوال پوچھا گیا تھا عدم اعتماد کے بارے میں. وہ کیا کہہ رہی تھی, ذرا سنیے. ان ہاؤس چینج تو جن کی وجہ سے ہوتا ہے, جن کی مدد سے ہوتا ہے, ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے. جی ہم نہیں کرتے, میں کہہ چکا ہوں. یہ تو ان ہاؤس چینج کی بات ہے. کیا وہ ساؤنڈ ریڈی ہے جو آخر میں آپ کو دیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا؟ جی مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا تھا, ذرا سنائیے گا. آصف زرداری صاحب نے یہ آفر کی, مسلم لیگ نون اگر مانے اور پی ڈی ایم اگر مانے تو ہم پنجاب کے اندر تبدیلی لے آئیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں, پرویز الہی صاحب کو ہم چیف منسٹر بنا دیں. تو میاں صاحب نے واضح اس کا 2 ٹوک جواب دیا, اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے اگر اپنے اصولوں کی قربانی دے کر اور سلیکٹرز کے ساتھ مل کر جن کو ہمارا یہ نیریٹو ہے اس بیانیے پہ سے ہم نہیں ہٹیں گے, چاہے اس کے بدلے ہمیں اقتدار ملتا ہو. میاں صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. اصولوں کی قربانی دے کر اس وقت بھی نو کانفیڈنس کی آفر آصف زرداری صاحب لے کر آئے تھے. انہوں نے کہا ان سے مل کر اصولوں کی قربانی دے کر ہم نہیں کریں گے. میاں صاحب نے اس وقت صاف انکار کر دیا. شاہد خاقان عباسی صاحب ایسی کسی تبدیلی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے پروگرام میں انہوں نے ذکر کیا تھا, وہ بھی سن. جی ہم نہیں کرتے, میں کہہ چکا ہوں. اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے, وہ ڈیل کا نتیجہ ہوتا ہے. 2022 میں الیکشن ہوئے تو ڈیل کا نتیجہ. اگر عدم اعتماد سے ہوتے ہیں تو یقیناً ڈیل کا نتیجہ.
اگر 2022 میں الیکشن عدم اعتماد کے ذریعے ہوتے ہیں تو یقیناً کسی ڈیل کا نتیجہ ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی صاحب فرما رہے ہیں. میاں صاحب نے ایک اور گفتگو فرمائی تھی کچھ عرصہ پہلے جب ان کو نکالا گیا تھا. ایک ہی بارگاہ میں سب اکٹھے ہو کے سر جھکاتے ہیں. کیا کہا تھا ذرا سنیے. کس طرح سے ایک ہی بارگاہ میں سب جا کر جھک گئے. کس کے آگے جا کے جھکے ہو؟ کون ہے وہ؟ اس کی کیا خدمات ہے پاکستان کے لیے؟ اس کا کتنا قد کاٹ ہے؟ وہ کیا ہے شخص؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ چابی والے کھلونے ہیں، کھلونے ہیں چابی والے. میں نہیں جانتا کس کے بارے میں کہہ رہے تھے. کسی کو کہہ رہے تھے چابی والے کھلونے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی ایک بڑا کلیئر ویو تھا جب شروع میں میاں صاحب باہر گئے، وہ پاکستان میں انٹرویوز دے رہی تھی. کیا کہا ذرا وہ بھی سن لیں. وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے. اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے. چلیں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ. ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.